السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیار رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ہوشیار رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ میں بیل والی آئیکن پہ بھی ضرور کلک کر لیجیے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم مسلک اہل سنت اور جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے حیات النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے دلیل نمبر 3 کے ساتھ کہ آقائد عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کی سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی کہ اور اللہ رب العالمین کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کا یہ کام نہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جب تک اس امت پر عذاب الہی نازل نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ میرے سامنے تفسیر مظہری موجود ہے، اور اس تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ جریر ابن ابزہ نے یہ مطلب بیان کیا کہ جب آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ہرگز عذاب نہیں بھیجے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان میں موجود ہونا عذاب ٹلنے اور بد دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ یعنی حاصل خلاصہ یہ ہوا تفسیر مظہری کا بھی کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام اپنی امت میں موجود ہے، جب تک اللہ رب العالمین ان پر عذاب الہی اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اردو تفسیر فیوض الرحمن اور تفسیر روح البیان، اس کا اردو ترجمہ جو کیا ہے فیوض الرحمن کے نام سے، تفسیر اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں شیخ القرآن والتفسیر حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب، حضرت علامہ مفتی فیض محمد اویسی صاحب۔ ناظرین محترم، اس کے تفسیر میں، اسی آیت کریمہ کے تفسیر میں استاد العلماء استاد مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ نہیں جب تک آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تشریف فرما ہے، اس لیے کہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو ہمہ گیر ہوتا ہے۔ حاصل خلاصہ یہ ہوا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں جب تک موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ناظرین محترم، تفسیر ابن کثیر جلد 2، اس میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کا جو خلاصہ لے رہے ہیں وہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے، مخاطب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس تفسیر کے اندر جو انہوں نے بیان کیا ہے، معنی جو بیان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرے گا جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 سورہ انفال آیت نمبر 33، ضیاء القرآن اس کا جلد ہے، جلد 2 آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 2 ضیاء القرآن، اسی آیت کریمہ کے تحت، اور اس کے لکھنے والے ہیں پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
وہ بھی اسی آیت کریمہ کے تحت یہی فرماتے ہیں کہ وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار سال تک اسلام کو مٹانے اور پیغمبر اسلام کو اذیت پہنچانے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر رہے تھے، تو انہوں نے چیلنج بھی دے دیا تھا کہ اے خدا اگر یہ دین اور رسول حق ہے تو ہم پر پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے۔ اتنی باتوں کے باوجود غضب الہی کو کیوں حرکت نہ ہوئی اور ان پر کیوں ایسا عذاب نہ اتارا گیا جو انہیں نیست اور نابود کرتا؟ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی۔ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے کہ ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کے افعال اور ان کا دانستن کفر پر اصرار اس امر کی مقتضی تھی کہ ان کی خواہش کے مطابق ان پر تباہ کن عذاب نازل کیا جاتا، لیکن اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تک تیرا وجود سراپا رحمت اور قائد عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب تک وجود سراپا رحمت ان میں موجود ہو، ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہوا ہے، تیرے سائے رحمت میں کفار اور عصیان شعار سب کے لیے پناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس لیے ان کفار پر عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے اللہ رب العالمین کے کلام مجید فرقان حمید کی توہین کی اور اللہ رب العالمین کی دربار میں اپنے لیے عذاب الہی کی تمنا کی، دعا کی، یا الہ العالمین ہم پر اگر یہ قرآن کریم اور رسول اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حق ہے، سچ ہے، تو ہم پر عذاب الہی نازل فرما۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین جب تک عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب آپ ان میں موجود ہیں۔ اسی طرح میرے سامنے تفسیر نعیمی پارہ نمبر 9 جلد نمبر 9 موجود ہے، اور اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ رب العالمین کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، یعنی کہ اے محبوب جب آپ ان میں تشریف فرما ہے جب تک اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اب ناظرین محترم، اس آیت کریمہ سے چند فضائل، چند فائدے ثابت ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی امان ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی امان ہے۔ حضور کی وجہ سے دنیا میں عام عذاب الہی نہیں آتے، اور یہ فائدہ وَأَنْتَ فِيهِمْ سے حاصل ہوا کہ دیکھو جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے وہ سب گناہ بلکہ ان سے بھی زیادہ آج ہو رہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی بھی امتیں تھیں ان کے اندر ایک اگر کوئی گناہ پایا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا تھا۔ تو وَأَنْتَ فِيهِمْ سے یہ حاصل ہوا، یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے وہ سب گناہ بلکہ ان سے بھی زیادہ گناہ اس امت میں پائے جاتے ہیں، مگر آسمانی عذاب نہیں آتے، کیونکہ صرف حضور انور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضور انور پردہ فرمانے کے بعد
ظاہراً وصال فرمانے کے بعد بھی ہم میں موجود ہیں۔ حضور کا فیضان آپ کی وفات سے بند نہیں ہوا، یہ فائدہ بھی وَأَنْتَ فِيهِمْ سے حاصل ہوا، اور اگر حضور بعد وفات ہم میں نہ رہتے تو عذاب الہی پاس ہمارے ساتھ ہم میں ہے، یہ فائدہ بھی وَأَنْتَ فِيهِمْ سے حاصل ہوا۔ اگر حضور ہم میں ایک آن کے لیے نہ رہے تو عذاب الہی آ جائے۔ ہم صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حضور انور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت عالمین ہے، اور رحمت ہم سے قریب ہے۔ درود ہو اس پر جس کا وجود سراپائے رحمت ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ آقائے عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ حیات النبی ہے، اس لیے آج بھی ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین کے اس نص قطعی قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد جو فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم جب تک عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقائے عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہم پر عذاب الہی اپنا عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔